الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مہمانان گرامی قدر ذی وقار سامعین دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، انجمن تاجران دی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی دے زیر اہتمام اج دی اے سالانہ سیرت کانفرنس رضائے الہی دے حصول واسطے انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ میں انجمن تاجران دے سارے معاونین احباب نو اس کانفرنس دے انعقاد تے دل دی اتھا گہرائیاں نال ہدیہ تبریک پیش کردہ اور دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اے عمل انہاں سارے احباب واسطے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میری گفتگو دی ایک منزل ہے، لیکن اس منزل تک پہنچن تو پہلے
میں چند کلمات بطور تمہید احباب دی خدمت پیش کرنے اور او تمہید یہ کہ دنیا دے اندر اللہ کریم نے اج تو پہلے جتنیاں بھی نعمتاں پیدا کیتیاں یا اج دے اس دور دے اندر اس کائنات دے اندر جتنیاں نعمتاں موجود ہیں یا قیامت تک اللہ کریم نے جتنیاں نعمتاں اس کائنات دے اندر پیدا کرنیاں پچھلیاں ساریاں نعمتاں دنیا دیاں موجود نعمتاں یا قیامت تک اس دنیا دے اندر پیدا ہون والیاں نعمتاں اگر اے ساریاں کٹھیاں کیتیاں ونجن تب بہشت برین دی ایک نعمت دی شان دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 گل، جنت دیاں ساریاں نعمتاں اگر ایک پاسے جمع کیتیاں ونجن ایک نعمت اللہ کریم نے ایسی بنائیے کہ جنت دیاں ساریاں نعمتاں رل کے بھی اس نعمت دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ جیری نعمت جنت دی ساری نعمتاں وچوں اعلی، جیری نعمت جنت دی ساری نعمتاں وچوں افضل، جیری نعمت شان تے مقام دے لحاظ نال ساری جنت دی نعمتاں تو فائق، اس نعمت دا تذکرہ اے میری گفتگو دا محور اور مرکز ہے۔ لیکن میں احباب دے ایمان دی تازگی واسطے پہلے جنت دیاں چند نعمتاں دا تذکرہ کر کے اس قیمتی نعمت دا بیان کرنا چاہنا کہ جیری قیمتی نعمت جنت دی ساری نعمتاں تے بھاری ہے۔ قرآن پاک دا ایک انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 25۔ اللہ کریم فرمائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیو انہاں لوگانوں آمنو جنہاں ایمان نماز دا طریقہ درست نہیں، حالانکہ میں اللہ دی رضا واسطے درود ابراہیمی پڑھن لگا نماز شروع کرن دو بعد، لیکن سارا نے آکھنا ہے اللہ دی رضا ہے لیکن مصطفیٰ دی راہ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل قبول ہون دیاں 2 شرطاں، اللہ دی رضا ہوئے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی راہ ہوئے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ایمان قبول کیتا ہے تے نمبر 2 عمل بھی نیک کر دے رہن، تو ساؤنہ نو خوشخبری سنا دیو۔ اللہ کریم کیری شہدی خوشخبری فرمایا ان لہم جنات، انہاں لوگاں واسطے باغات ہومنا، اللہ کریم کہرے باغات فرمایا تجری من تحتہا الانہار، کہ جنہاں جنت دے باغ جڑے ہونے نا انہاں باغاں دے درختاں دے تلے نہراں جاری ہونیاں نا۔ اللہ کریم دے قرآن تو پوچھا کتنی قسم دیاں نہراں جاری ہونیاں انہاں درختاں دے تلے۔ سورۃ سورۃ محمد صلی اللہ جرے احباب محبت نال آکسن میں دعا کرساں اللہ دن قیامت دے آمنہ دلال دی شفاعت نصیب کر چھوڑے۔ سورۃ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تے آیت نمبر 15 26ویں پارے دا حوالہ پیش کرن لگا. اللہ انہاں باغاں تلے کتنے قسم دیاں نہراں جاری ہونیاں. اللہ فرما دے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن. جیری جنت دا وعدہ نیتے میں دے پین متقی لوگ، اللہ کریم تو ڈرن والے لوگ. اللہ فرمے دے 4 قسم دیاں نہراں میں اللہ کریم نے جنت دے اندر چلاونیاں. نمبر 1 بہت ساریاں تے نہراں ہونیاں پانی دیاں. اللہ کیرا پانی فرمایا من ماء غیر آسن، تیرے پانی دا رنگ بھی تبدیل نہیں ہونا، سہکا بھی تبدیل نہیں ہونا، خوشبو بھی تبدیل نہیں ہونی. دنیا دا پانی مٹی چلی جاوے بدبودار ہوئے دے، رنگت تبدیل ہوئے دیئے. اللہ کریم فرمیندے جنت دے اندر پانی دیاں نہراں لیکن غیر آسنن، نہ سہکا تبدیل ہونے ہے، نہ خوشبو چینج ہونی ہے، نہ مزہ تبدیل ہونے ہے، نہ رنگت تبدیل ہونی ہے. تے نمبر 2 وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. تے کچھ نہراں اے جیاں چل دیاں پیاں ہو سے نا جنہ دے اندر دودھ جاری ہو سی، لیکن دودھ بھی کے جیاں جرے دودھ دا سہکا بھی تبدیل نہیں ہونا. دنیا دے اندر بندہ فریج دے اندر دودھ چا رکھے تازہ دا پیاراں دے، محفوظ دا پیاراں دے، لیکن بالکل تازے دودھ والا سہکا نہیں رہندا. دودھ دیاں نہراں چل دیاں پیاں جنت وچ تے سہکا بھی ملا تبدیل نہ ہو منڈے سا. اب آپ سارا عقیدہ ہے کہ جیرا رب العالمین دنیا دے اندر جانوراں دے تھنا وچوں دودھ دیاں نہراں چلا سکدا ہے، او اللہ جنت دے اندر بغیر جانوراں دے دودھ دیاں نہراں بھی بہا سکدا ہے. تے نمبر 3 وانہار من خمر لذت للشاربین. تے نمبر 3 شراب طہور دیاں نہراں وی اسے نا پیون والا نو بڑا مزہ دیون والی، لیکن او شراب دنیا دی گندی بدبودار شراب نہیں ہونی. جنتی بندہ جتنا پیندا ویسی دل اتنا زیادہ پاک تے صاف تھی دا ویسی. نمبر 4 وانہار من عسل مصفا. بغیر مشینہ دے اللہ دی قدرت نال صاف کیتے ہوئے ماکھی دیاں بھی نہراں چل دیاں پیاں اسے نا. اللہ فرمے دے ایماندارانوں تے نیک کمال کرن والانوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دے. انہاں واسطے باغات ملنا تیار کیتے نا جنہاں دے درختاں دے تلے پانی دیاں دودھ دیاں شراب طہور دیاں تے ماکھی دیاں نہراں جاری ہو سن. اگو قرآن دا انداز ہے بڑا قابل غور اور پیارا. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق. آیت نمبر 25 سورۃ البقرہ. جس ویلے ٹرے دے اُتے رکھے اللہ دے مہماناں نو فرشتے میوے پیش کرے سن تے جنتیاں نے آکھنے ھذا الذی رزقنا من قبل. اساں دے میوے نہ کھاندے. اللہ دے مہمانو جنت دے میوے اساں تے نہ کھاندے. ھذا الذی رزقنا من قبل. یہ فروٹ یہ میوے اساں دنیا دے اندر بھی کھاندے رہے ہیں. یہ میوے جنت جی ہوویں ول دنیا تے جنت دا فرق باقی نہیں رہندا. اللہ فرمیندے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. فرشتہ نے اعلان کر کے آکھنا ہے اللہ دے جنتی مہمانو چکھو تا صحیح دنیا دے میویاں دا مزہ ہو رہی جنت دے میویاں دا ذائقہ ہو رہے. تے دوسرا انداز ایک باری ایک میوہ چکھے
تے دوجھی واری واتو او میوہ پیش کیتا گیا ہے، اے ہونے تا ساں کھادا ہے۔ اللہ دی طرفوں فرشتہ نے اعلان کر کے آکھنا ہے ایک انار کیوں نہ ہوئے، جتنی دفعہ کھان دے ویسو اللہ ہر انار دا ذائقہ تبدیل کریں دا ویسی۔ اتنیاں بہترین نعمتاں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جنت وچ کہ ساری جنت دیاں نعمتاں رل کے اس نعمت دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ میں اصل او نعمت سناونی قیمتی ترین، لیکن ایک اور قرآن دا چھوٹنا جتنا انداز، دنیا وچ مرضی مہمان دی نہیں چل دی، مرضی میزبان دی چل دیے۔ دسترخوان بچھایا ہے، جو چاہے دسترخوان تے میزبان سجا دے وے۔ بھائیان تسا مہمان ہو، آؤ جی اے تواڈے واسطے ہے۔ بندہ عرض کریں دے جی اے تاں پرہیز ہے، میں تاں نہ چک سکدا۔ اوہو پہلے تساں دسنا ہے تے سانو نویں سروں بندوبست کرنا پوسی ہے۔ اللہ کریم تیرے سمجھاون تو قربان جاواں۔ رب العالمین فرمایا سورۃ حامیم السجدہ دے اندر 24واں پارہ آیت نمبر 31، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اے جنت میرے مہمانوں، میں اللہ دنیا والے قانون بھی تبدیل کر چھوڑے نا۔ دنیا دے اندر مرضی میزبان دی چل دی ہے، مہمان دی مرضی نہیں چل دی۔ آج میں اللہ میزبان ہاں تے تسا میرے مہمان ہو۔ آج قانون تبدیل تھی گیا ہے، تو آدھی مرضی اگو چلنی ہے تے میں اللہ دی مرضی پچھوں چلنی ہے۔ جو مرضیاں دی وے طلب کرو۔ اللہ کریم ایک انداز، اللہ فرمینے لوجھا انداز، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ جنتی مہمان زبان نال منگسی نہیں، صرف دل دے اندر خیال کرے سی تے میں اللہ پہلے حاضر کر دے ساں۔ اللہ اے تو جنتیاں نو فقیر سمجھ کے دے سے بیکاریا ہے، اسرار کی تے اساں تلی تے 5 روپے چ رکھے، بس یار جنمان دعا کریں، آپ خیال کرے ہے۔ اللہ فرما دے میں جنتیاں نو فقیر سمجھ کے نعمتاں نہیں دیونیاں، مانگت تے پھرنا سمجھ کے نہیں دیونیاں۔ نزلاً من غفور الرحیم، اعلان کر کے آکھنے میں اللہ کریم نے تساں فقیر نوے مانگ سمجھ کے نہ دے دے پہ، میں اللہ تانوں مہمان بنا کے تہاڈی خدمت کر رہے ہاں۔ لیکن ایک نعمت نہ سب تو والا ہے۔ ایک اور قرآن دا بڑا پیارا انداز، اللہ کریم فرمائیں قطوفہا دانیہ، اگر جنتی بیٹھا ہو سی یا بستر دے اندر لیٹنا ہویا ہو سی، دل دے اندر خیال آسی فلانا میوہ میرے سامنے ہونا چاہیے ہے، اللہ فرمائیں قطوفہا دانیہ، دل دے اندر خیال کرنا جنتی دا کم ہو سی تے میویاں نال بھری ہوئی شاخ نو جھکا دیونا میں اللہ دا کم ہو سی۔ پر ایک نعمت ایسی ہے جیری نہ ساریاں نعمتاں دو بھی اللہ تے قیمتی ہے۔ اب آپ دے ذہنی چے تجسس پیدا ہو سی او کیری نعمت ہے؟ جنتیاں بے بہا نعمتاں، ساریاں نعمتاں تو ایک نعمت بڑی اونچی ہے۔ میں اپنی منزل دے بالکل قریب جا چکا میرے حباب، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ پچھلی میری ساری گفتگو دا نچوڑ دنیا دیاں ساریاں نعمتاں جنت دی ایک نعمت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں، تے جنت دیاں ساریاں نعمتاں
اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جڑی سناون لگا۔ اب آپ یہ دعویٰ ہے، ان دلیل سنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل صحابہ کرام دی جماعت سامنے حاضر تے منظری میں معلوم تھی دے جی میں ستارہ دے جھرمڑ وچ 24 دا چن پیا چمکدا ہوئے۔ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 24 دا چن آکھے میاں والی دے غیور مسلمان ہو، آپ دے حسن و جمال دا حق ادا نہیں ہویا، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ صحابہ کرام دی جماعت حاضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی آیا ہے، ہن احباب خیالی تھا میں جملہ سناونا ہے، چل کے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ۔ ربیع الاول دا مہینہ آیا ہے، ملک دے اندر بینر لگین، سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ نام میرے بھائی نانا، قرآن و سنت دا فیصلہ ہے، آمنہ دے لال نے عاشقہ دے گل ٹر کے نہیں آمنا، بلکہ قانون ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ صحابی ٹر کے آ گئے، صحابہ کرام سن رہے ہیں تے بڑے فکر مند لہجے دے اندر ایک سوال کردہ بھی ہے، جنت دی ساری نعمتاں تو اعلیٰ نعمت اللہ دے محموم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا پریشان ہو کے حاضر ہویا، کیوں خیر ہوئے؟ آکھن لگا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سنو یقین ہے کہ صحابہ سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے اہل سنت والجماعت دا مجمع محبت نال، صحابہ نال محبت رکھنے باب صحابہ سارے، صحابہ ہنوی پکی ایماندار تے ہنوی سارے جنتی۔ دو قرآن دے حوالے پیش کرن لگا، سورت نا سورت الانفال ڈاواں پارا آیت نمبر 74، سورت الانفال مکمل ہون لگی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جنہ ایمان قبول کیتا ہے، نمبر 2 ہجرت کی دیے، نمبر 3 اللہ دے رستے دے جہاد کیتا ہے، مہاجرین دی جماعت ایک، تے نمبر 2 والذین آووا ونصروا، تے جنہ مدینہ طیبہ تے راون والیاں نے ٹھکانے دیتے، امداد کیتی ہے، تعاون کیتا ہے۔ اللہ فرمیندے مہاجرین تے انصار دے بارے اعلان سن لو، اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین تے انصار پکے ایماندار۔ اللہ ہو سکتا ہے متاں 14ویں صدی دا کوئی بندہ آنکھے فلانے صحابی تو فلانی کمی بیشی ہو گئی ہے، اللہ فرمائے خبردار خبردار میرے محبوب دے ساتھیاں دے بارے زبان نہ کھلے ہے، کیونکہ لہم مغفرہ، کمی بیشی انہاں تو بعد جو تھیونی ہے تے میں اللہ انہاں دی بخشے دا اعلان پہلے کر چھوڑے۔ وَرِزْقٌ کریم، تے صحابہ کرام واسطے میں لا عزت دی روزی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے،
صحابہ سارے پکے ایماندار تے دوجا حوالہ سناون لگا سورۃ التوبہ دا 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پہلا نمبر پاون والے بھاج بھاج کے آمن والے اللہ کون فرمایا المہاجرین مہاجرین دی جماعت ایک والانصار انصار دی جماعت دو اللہ کریم فیصلہ کے فرمایا رضی اللہ عنہم میں اللہ مہاجرین تے راضی میں اللہ انصار تے راضی کتنا راضی کہ جیرا مہاجرین انصار دے پچھو ٹر پوے میں اللہ اس دے بھی راضی والذین تبعوهم بإحسان جیرے اخلاص نال مہاجرین انصار دے پچھو ٹرے میں اللہ انہاں تے بھی راضی ہے اگے احباب قرآن دا انداز فرمایا وعد لہم جنات میں اللہ کریم نے مہاجرین و انصار واسطے تے انہاں دے پیروکاراں واسطے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے قرآن منن والے اچھا بول سن صحابہ سارے جنتی صحابہ سارے محبت نال صحابہ سارے جنتی میں مقام نصیب نہیں ہویا میرے احباب خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن لہو شاہ رگ کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے اللہ دے محبوب میں جنتیاں اے جتنے صحابہ گرام دونی خدمت حاضرین جنتین لیکن پریشان تاہاں میں منزل دے بالکل قریب آگیا میرے بھائیوں دنیا دیاں ساریاں نعمتاں تو جنت دیاں نعمتاں اللہ تے جنت دی ساری نعمتاں میں چوہی کر نعمت سب تو اللہ ساریاں جنتیاں نعمتاں رل کے اس نعمت دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جیری نعمت دے بارے صحابی عرض کرن لگے ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کرے دینا اللہ دے محبوب اساں بھی جنت پہنچ گئے ہیں اللہ سارے دے راضی ہے پکے ایماندار ہیں لیکن پریشانی ہے نعمتاں دا ساریاں جنتی جو ہومنیاں لیکن توڑا دیدار سانو کیویں اسی صحابی دا کی دے کہ جنتیاں ساریاں نعمتاں ہومن پیاں تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نہ ہوئے تا دیدار مصطفیٰ دے مقابلے وچ جنت دی سارے نعمتاں رل کے آمنینا دیدار مصطفیٰ دی شان والی نعمت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا دیدار تو رکھی میں ہو سی صحابہ گرامی سندے پین بڑے غور نال بغات مل گئے نہراں مل گئیاں اعلیٰ ترین کھامن واسطے ماکولات مشروبات ملموسات مل گئے لیکن وقت بھی بے قرار اللہ دے محبوب توڑا دیدار کی میں ہونا ہے
معلوم ہوتا ہے دیدار مصطفیٰ والی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جنت دیاں ساریاں نعمتاں رل کے بھی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر جنت دیاں نعمتاں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلی ہوندیاں تو کدیں صحابی آمنہ دلال دے دیدار دی تمنا جنت جنہ کرے ہا. پریشان اب میں گل روکن لگا. جیرے ویلے جنت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار واسطے حضرت صوبان پریشان ہوئے. اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجن حضرت صوبان نو اپنے دیدار والا جواب نہیں دیتا جو اللہ دی طرفوں جواب لے کے جبریل نازل ہو گیا ہے. ایک گل میں تھے روکن لگا ہی قرآن دا حوالہ ہو رہا. سورت دنا سورت المائدہ 6واں سپارہ تے آیت نمبر بھی 6 پارا بھی 6 آیت بھی 6. ایک حصہ آیت مبارکہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولیے آپ آرام پہ کریں دینا تے سارے دے سارے رضاکار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہار تلاش ودے کریں دینا. ہار تلاش کریں دیا نماز قضا ہو من دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تے وضو واسطے پانی نہیں ملدا. صحابہ جس ویلے پریشان تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولا کے عرض کریں دینا حضرت عائشہ دا ہار نہیں پیا ملدا تے تواڈی لختے جگر ساری نماز قضا تھی وندا خطرہ ہے. حضرت صدیق اکبر خیمے دے اندر تشریف ہی نہ ہے. حضرت عائشہ دے ناراض ہون لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھلی. خیر ہوئے حضرت صدیق اکبر اکے دیکھو دسینا حضرت عائشہ دے ہار دا مسئلہ بن گیا ہے. صحابہ دی نماز قضا تھی وندا خطرہ ہے. صحابہ بار پریشان ان وضو واسطے پانی نہیں پیا ملدا. اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا. رب العالمین نے جبریل نو بھیج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایتا نازل کر چھوڑیاں. ایک بھی جو حصہ دلاوت کرن لگا. اللہ فرمائن فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. میرے محبوب تے جان نثارو پریشان نہ ہو وہ پانی نہیں مل رہا وضو واسطے پاک مٹی دے اتے ہاتھ مار کے تیمم کرنا تواڈا کم ہے تے تانوں پاک کرن دے فیصلے کرنا میں اللہ دا کم ہے. ایک اور جملہ پریشان صحابہ کرام ہوئے تے آسانی تیمم والی اللہ قیامت تک آون والی امت دی بنا چھوڑی. اساں صحابہ کرام دے احسان لہا سکتے ہیں. تیمم کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تے باقی رضاکار نے بھی نماز ادا کیتی ہے تے جیرے ویلے روانہ ہون لگے آپ نے میں ہار نو چھوڑو نہیں ملتا تا خیر ہے. جیرے ویلے سواری والے اٹھ نو اٹھایا گیا ہے ہار تلے پیا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا حباب. عالم الغیب صرف اللہ ہے. اللہ نو منن والے بول سن عالم الغیب صرف میاں والد حباب. بڑے واشگاف الفاظ اللہ دے قرآن دا حوالہ میں پیش کرن لگا. آیت نمبر 65 20واں پارہ پہلا صفحہ سورۃ النمل. اللہ فرمائیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کرو بڑی جرأت نال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی. اگر غیب جان دے تو الا اللہ. اتنی وضاحت سن لو سارے دوست. قرآن پاک دے مطابق صدا کی دے
اللہ کریم تو بغیر علم غیب تو کہنے کول نہیں، لیکن اللہ اگر کوئی گل اپنے پیارا نو دس چھوڑے پتہ چل میں دے، اللہ نہ دسے کہنوں ہی پتہ نہیں چلدا۔ حوالہ قرآن پاک دا، آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان نو یاد ہے، آیت نمبر 255 تیسرا پارہ پہلا صفحہ آیت الکرسی، فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ دے علم دا کہنوں ہی پتہ نہیں لگدا، اتنا پتہ لگ سکدا ہے جتنی اللہ دی مرضی ہوئے ہے، اللہ جتنا چاہے دسا دے وے ہے، اللہ جتنا چاہے سنا دے وے ہے، اللہ جتنا چاہے دکھا دے وے، جتنا اللہ چاہے پتہ لگوے دے، اللہ نہ چاہے کہنوں ہی پتہ نہیں لگدا، عالم الغیب صرف اللہ۔ جملہ میں شروع کیتا ہے بھئی صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرے دا، حضرت سومان پریشان کھلوتے نا، حضرت تو دیدار کی میں ہوں سی، صحابہ گرامی سوچ وچ کہ ساریاں جنت دیاں نعمتاں ہون دے باوجود واتوی آمنہ دلال دے دیدار دی تمنا دل وچ باقی ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچوں جواب بیان ہون تو پہلے اللہ نے سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 69 نازل چکی دی ہے، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آیت نازل ہو گئی، کیوں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہو، جنت مل گئی کھیجیا پریشان نہ ہو، وہ اللہ کریم تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنا تواڈا کم ہے، تے جنت دے اندر انبیاء کرام نال جمع کرنا میں اللہ دا کم ہے۔ میں الحمدللہ اپنی گل دوستوں کو سمجھا چکا ہوں کہ جنت دی ساری نعمتاں وچوں اعلیٰ ترین نعمت دیدار محمد صلی اللہ۔ ہن حدیث پاک نال دلیل سنے ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے جرے بندے نے میری سنت نال پیار رکھا ہے اس نے میرے نال محبت رکھی ہے، تے جس نے میرے نال پیار رکھا ہے جنت وچ میں آمنہ دلال دے کٹھے ہو سی۔ سنت نال محبت، آپ نال محبت جنت وچ کٹھے ہونے، تے میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابیان جنہ دے چہرے دے اتے 2 یا 3 وال ہم داڑھی مبارک دے، قدرتی طور تے باقی سارا منہ داڑھی دے والاں تو خالی آئی، ایک بندے نے چاکھے 2-3 والاں دا کیا مطلب ہے، وہ کھیڑ چھوڑو تڑپ کے فرماون لگے تانوں کے پتا گل دی قدر بل بل تو پوچھ، جوہر نو جانے جوہری، قدرے سر سر گر پیداند، قدرے جوہر جوہری، قدرے گل بل بل شناسد، قدرے گوہر گوہری۔ اکھاں جو آنسو بھی آگئے، تڑپ کے آکھن لگے میرے چہرے تے اللہ نے داڑھی دے 2 یا 3 وال پیدا کیتے نا، داڑھی نو دھومنا آمنہ دلال دی سنت، داڑھی نو
تیل لاؤنا اللہ دے محبوب دی سنت، داڑھی نو کنگی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت۔ اے مینوں مشورہ دیون والے ادھرو ترے والو کھیل چھوڑ، تینوں کیرا پتا انہاں دو ترے والاں دے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ترے سنتاں نو میں زندہ کیتا ہوئے ہے۔ انہاں داڑھی دے دو ترے والاں نو میں دھو بھی گھننا، نمبر 2 تیل بھی لا چھوڑے نا، نمبر 3 کنگھی بھی دے چھوڑے نا، وال 2 یا 3 ہی نا سنتاں 3 زندہ رکھدا۔ آپ دی سنت نال محبت رکھن والا آپ نال پیار رکھدا ہے، تے آپ نال پیار رکھن والا کان میاں فی الجنہ، جنت جامنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹے ہو سی، تے رج رج کے آمنا دلال نو ویک سی۔ دسترخوان بچھا ہویا ہے، ایران دا علاقہ ہے، قسم و قسم دے کھانے سجے ہوئے ہیں، تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاندیاں ایک روٹی دا لقمہ دسترخوان اتے گر گیا ہے، حضرت حذیفہ نے اٹھایا ہے تے صاف کر کے کھاون دا ارادہ کیتا ہے، پیچھے نوکر دے غلام کھلوتا ہویا ہے، اس اشارہ کیتا ہے۔ بڑے عجیب انداز نال حضرت حذیفہ نے پیچھے ویکھا ہے، کی گل ہے؟ او ہولے ہولے غلام کرنی جا کھن لگے حضرت، اے سارے غیر مسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تا سانو سنت تے عمل کرے دے شرم محسوس ہوندا ہے کہ لوگ گلاں کرے سن، ہائے ہائے۔ حضرت حذیفہ نو کرنی چا کھن لگے حضرت، اے روٹی دے لقمہ چھوڑ دیو جیرا دسترخوان دے گر گیا ہے، اے سامنے غیر مسلم بیٹھے نا، ایک محسوس کرے سے نا مسلمان روٹی دے بکھے نا، مسلمان روٹی دے لالچی ہی نا، جو گرے ہوئے نوالے بھی جاگے کھا گھننے نا، عزت بیستی دا مسئلہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے، آج تا کتابہ سے صفات دے اتے محفوظ ہے، فرماون لگے خبردار ہون میرے نال گل کیتی بھی دوبارہ نہ کریں، آترو کو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء۔ سبحان اللہ، کھڑ دا موقع آگئی ہے میرے بھائیو، ایمان تازے کرے ہے۔ حضرت حذیفہ فرمایا تو آخنے غیر مسلم سامنے بیٹھے ہوئے نا، عزت نے بیسی نہ مسئلہ ہے، تینوں عزت دی لگی ہوئی ہے، تے میں حذیفہ نو آمنہ دلال دی سنت دی لگی ہوئی ہے۔ اے جرے بے وقوف غیر مسلم بیٹھے نا، میں انہاں نو خوش کرن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو کیویں چھوڑ دیواں؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب داں کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی صد پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ دروازہ کھٹکے، 3 صحابی کھلوتن دروازے اتے، تے دروازہ کہندے ازواج مطہرات دا، سارے ایمانداراں دیاں ماواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گھر والیاں۔ سورۃ الاحزاب دا حوالہ سناون لگا 21واں پارا، اللہ فرمائیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ او کائنات والے ہو، ایمانداراں دا اپنا حق اپنی جانا دا اتنا نہیں بندا جتنا ایمانداراں تے آمنہ دلال دا حق کے۔ میرے محبوب واسطے جانا قربان کر چھوڑے، تے صحابہ نے قربانیاں کیتیاں بھی صحیح، جیرے ویلے جہاد واسطے آپ نے اپیل کی دیئے، عورت آ گئی ہے پردہ نشین حضرت، اے بچے نو لے گئے یا دودھ پیوانا لے، اسا کے کرنا ہے کہ جہاد جنال لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے
اس دی حفاظت کرنا تو سارے واسطے مشکل ہو ونجنی ہے۔ آکھن لگی نہیں حبیب کبریا جس ویلے تیراں دی بارش دا رخ تواڈے پاسے ہووے دودھ پیون والے میرے معصوم بچے نو سامنے کر چھڑے، بچہ میرا تیرا نال چھلنی تھی ونجے لیکن تواڈے جسم مبارک تے بال برابر خراش نہیں آونی چاہیے دی۔ مومنو تواڈا حق اپنا اتنا نہیں بندا جتنا آمنہ دے لال دا تواڈے تے حق ہے۔ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، جملہ حباب نے خیال نال سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گھر والیاں ایماندار مومنہ دیاں ماں، دل دی تختیاں دے جملہ لکھے حباب، جیرے بندے نو مومن ہون دا دعوے اس نو حضرت عائشہ صدیقہ نو اماں مننا پوسی تے اماں من کے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں سارا نو اپنے ایمانداراں دیاں ماما من کے ادب دے احترام کرنا پوسی دعویٰ کرے مومن ہون دا۔ سنے دعویٰ کرے مومن ہون دا تے زبان غلط کھولے امی عائشہ دے بارے وچ، یا ایمان دا دعویٰ چھوڑ۔ ازواجہم امہاتہم، مومنہ دیاں ماما آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گھر والیاں جے مومن ہومن دا دعوے حضرت عائشہ دادا بکرنا پوسی دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا مومن ہومن دا دعویٰ چھوڑ، جے مومن ہومن دا دعوے تو آپ دی گھر والیاں ساریاں دا دب احترام کر۔ دروازہ کھڑکا، ترے صحابیاں کھلوتے ن، ایمانداراں دیاں ماما جی اے پوچھنا ہے اساں تہاڈی خدمت وچ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر عبادت کیویں کرین؟ باہر دی عبادت دا سانوں پتہ ہے، اساں گھر والی عبادت دے بارے پوچھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں نے جواب دیتے ہیں، رحمت عالم دے قدم مبارک سجویندے ہوندے نا، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں گے نا، ایک رات آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے کہ میں صدیق کائنات نو خطرہ پہ گیا ہے کہ سجدے دی حالت دے اندر آمنہ دلال دنیا تو رخصت نہیں ہو گئے۔ میں پیر مبارک پکڑ کے ہلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اچھی کر چھوڑی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میں سمجھ گیا اللہ دے محبوب لمبا سجدہ فرما رہے ہیں، قدم مبارک سج گئے نا، سینے وچوں ایویں آواز نکل دی ہے جویں ہانڈی ابلدی پئی ہوے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں تو آنسو جاری ہے۔ میاں والد غیور مسلمانو، اے کیرے قدم مبارک لمبے سجدیاں نال، قیام نال، رکوع نال سج گئے نا، جنہ قدماں دے چلن دا ذکر اللہ قرآن پاک وچ کیتا ہے۔ سورت نا سورت البلد، پہلی آیت آخری پارا، اللہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میں اللہ نو مکے دی قسم ہے، اللہ مکے دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اتھے سوا مروہ ہے، اتھے زمزم دا چشمہ ہے، منات مزدلفہ تے عرفات ہے۔ اللہ فرمائیں نہیں مکہ مکرمہ دی اس وقت سے قسم اٹھا رہے ہیں، انت حل بهذا البلد، کہ مکے دی خشک تے پتھریلی زمین نال میرے حبیب دے قدم لگے ہوئے نا۔ تو سنجو محبوب ٹر دے پھر دے ہو، اللہ اللہ قدم قدم پہ رحمتیں،
نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سینہ مبارک آوازی میں نکل دیے جی میں ہانڈی دے اندر پانی پیا بلدا ہوئے، روحن دی وجہ تو یہ او سینہ ہے کہ جرے سینے دے تذکر اللہ نے قرآن پاک وچ کیتے علم نشرح لک صدرک، میرے محبوب میں اللہ تہاڈا سینہ فراخ کر چھوڑے ہے، سینہ تہاڈا کھول چھوڑے ہے، تہاڈا مخالف زبان درازی کریندا ونجے، تہاڈا مخالف بد اخلاقی کریندا ونجے، میں سینہ کھول چھوڑے ہے، تساں دعاواں دیندے ویندے ہو۔ آپ آرام کر رہے ہیں درخت دی چھاں تلے، بخاری شریف حدیث ہے، ایک دیہاتی آیا ہے، آپ دی تلوار نو اتارے ہے، ہاتھ یہ پکڑ کے للکار کے لہرا کے زور نالا کھن لگے، میں یمنعک منی، رواہ البخاری، میرے ہاتھ دے اندر تواڈی تلوار ہے، آج تانوں میرے ہاتھ وچ جو کہیں بچاونا ہے، آپ دی آنکھ مبارک کھل گئی ہے، ایک دن جو دشمن دے ہاتھ وچ تلوار ہے تے للکار کے لہرا کے پوچھدا بھی ہے کہیں بچاونا ہے، آپ نے بڑے سکون نال فرمائے اللہ، کیا فرمایا؟ مننا لاکھنا کیا فرمایا؟ دشمن دے ہاتھ وچوں تلوار تلے گر گئی ہے، آپ نے تلوار اٹھا لئیے تے بڑے عجیب انداز نال آپ نے فرمایا دشمن نو مینوں تو میرے اللہ بچا کے دے، ہن تو دسا تینوں کون بچے سی؟ کم داخل ہوتا ہے آکھن لگا انت الکریم ابن الکریم، تساں تا معاف کرن والاں دی اولاد ہو، تساں انتقام نہ گھنن والاں دی اولاد ہو، مینوں تواڈے تو شرافت معافی درگزر دی امید ہے۔ آپ نے فرمایا ہے تلوار میں نے اٹھا کے میرے قتل دا منصوبہ بنا کے امن والیا، جیرا کم تو میرے نال کرنا چاہنا ہمیں وہ کم میں تیرے نال کراں، وہ تیرے تے میرے درمیان فرق باقی نہیں رہندا، جا تیری غلطی معاف ہے۔ میاں علی دے اندر پرندہ مارنا اوکھا ہے، بندہ مارنا سوکھا ہے۔ اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لیوا ہیں جنہاں قتل دے منصوبے بناون والا نو بھی معاف کیتا ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سینہ جو اللہ کھول چھوڑا ہے، اکھیاں دا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن پاک وچ جس ویلے گھر آپ دے الفاظ سنے حباب، ساری کیا حیثیت عقیدہ میرا سن لو، قیامت تک آمن والے مسلمانہ دے سارے سجدے ایک پاسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک سجدے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا لمبا قیام، اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے رکوع، پیر مبارک بھی برمالود ہو گئے تے اکھیاں وچوں آنسو جاری، دھمی دے ٹائم مرد کرے نہانا، اللہم معبدناک حق عبادتک، اللہ جیویں تیری عبادت کرن دا حق ہی میں آمنہ دلال تو حق ادا نہیں ہویا۔ اتنی عاجزی جس ویلے گھر والیاں نے حال بیان کیتا ہے، او ترے صحابہ کھل لگی اللہ اکبر، اساں کتھاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنا اونچا مقام، اتنی عبادت۔ ایک آکھن لگے مینوں اللہ دی ذات دی قسم میں ساری زندگی رات نو جاگدا رہساں تے عبادت کی دی رکھساں۔ آپ دی عبادت اسا کتھاں؟ دوجے آکھے مینوں اللہ دی قسم میں ساری زندگی روزے رکھڑے جیرے دن منہ ہن ات منن مثلا عید دن، اس تو علاوہ نفلی روزے ہمیشہ ساری زندگی رکھساں۔ افطار میں نہیں کرنا، رمضان دے روزے وہ تو فرد ہو گئے تے باقی نفلی روزے سارے سال دے۔ افطار نہ کرن دا مانا کوئی روزہ میں نہ چھوڑے سا، ناغا نہیں کرنا۔ تے تریجا کھن لگا واللہ اللہ دی ذات دی مینوں قسم لا اتزوج ابدا میں ساری زندگی شادی نہیں کرنی، نہ بیوی بچے ہو سن تے نہ انہاں دا چنتا دے فکر ہونے۔ اے ترے گلاں کر کے ترے صحابہ کرام چلے گئے، ایک شادی نہ کرے سا، دو ساری زندگی رات نو جا کی عبادت کرے سا، ترے ساری زندگی میں روزے رکھنے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنے گھر والیاں نے جرے والے حال بیان کی تے ایویں ترے بندے ہانا انہیں قسمہ چاہ کے چلے گئے۔ آپ نے حکم دیتے سارے صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہو بنو، سارے صحابہ کرام جس ویلے جمع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہے والذی نفسی بیدہی میں آمنہ دلال نو ذات دی قسم جہدے قبضے دے اندر میری جانے آنا اخشاکم ادکاکم جتنا میرے اندر حبنی کانا میا فی الجنہ۔ اللہ سانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت تشریف لے ہیں، میں تا مقامی بندہ مہمانہ دا حق ہوندا ہے وما علینا الا البلاغ۔ پیار محبت ذوق شوق نال پیغمبر علیہ السلام کے درود پاک۔